الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 56 ہے، یہ زیر درس ہیں، اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دیں گے، بھوک دیں گے، مالوں کی کمی ہوگی، جانوں کی کمی ہوگی، پھلوں کی کمی ہوگی. وبشر الصابرین، ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں، تو جب خوشخبری کا کہا اور صبر کے ساتھ خوشخبری، تو خوشخبری اچھی چیز پہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صبر اچھی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے. یہ فرمایا کہ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. صبر ایسی چیز ہے جس پہ خوشخبری ملتی ہے. صبر کیا ہے، اس کو اس سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن اس میں ذکر فرمایا، الصبر اصل الحبس، صبر اصل میں روکنے کو کہتے ہیں. وثواب غیر مقدر، اور صبر کا ثواب اتنا ہے کہ وہ اس کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا. صبر کی ثواب کی پیمائش نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اتنا رکھا ہے. روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا. انسان روکتا ہے، اپنی طبیعت کو روکتا ہے، اپنے جذبات کو روکتا ہے. اس روکنے کا نام صبر ہے. اور آگے فرمایا لیکن لا يكون ذلك الا بالصبر عند الصدمة الاولى. یہ جو صبر ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو پہلی مصیبت پہنچتی ہے. پہلی مصیبت پہنچتی ہے. چنانچہ انہوں نے استشہاد صحیحین کی روایت سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر اس وقت ہوتا ہے جب پہلا صدمہ انسان کا پہنچتا ہے. پہلی مصیبت جب انسان کو پہنچتی ہے اس وقت صبر ہوتا ہے. آگے اس کی تفصیل میں امام قرطبی بیان فرماتے ہیں، انما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه انما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر. جس صبر پہ ثواب بہت زیادہ ہے، یہ وہ صبر ہے جو انسان کو بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ صبر ہے. یہ کون سا صبر ہے؟ جب انسان پہ نئی نئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کی وجہ سے اس کے اندر ایک گرمائش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس وقت جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل مضبوط ہے، اور یہ آدمی صبر پہ قائم ہے. یہ آدمی صبر پہ جمع ہوا ہے، اتنا مضبوط ہے صبر پہ کہ مصیبت آتی گئی تو اس وقت بھی اس نے صبر کیا. مصیبت آتی گئی اسی وقت صبر کیا، کیونکہ اس وقت صبر مشکل ہوتا ہے. بعد میں آہستہ آہستہ صبر کی طرف جاتا ہے، لیکن مشکل اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت نئی نئی آتی ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، جب پہلی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، چونکتا ہے، اس وقت انسان صبر کرے. یہ بہت اونچی درجے کی بات ہے. یہ صبر بہت اونچے درجے کی بات ہے. اس کو اس طرح سمجھنا ہے. اس لیے یہ عربی میں کہا جاتا ہے، یجب علی کل عاقل
ان يلتزم عند المصیبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. تکلیف آنے کے بعد جو آدمی نادان ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد صبر کرتا ہے. کوئی 3 مہینے بعد، کوئی 3 سالوں بعد صبر کر لیتا ہے. جب اتنے عرصے بعد صبر کرنا ہے تو پھر دانا آدمی کا کام یہ ہے کہ جو کام اس نے 3 سالوں بعد کرنا ہے وہ پہلے کر لے. 3 سال بعد صبر ہی کرنا ہے تو دانا بندے کو چاہیے وہ صبر پہلے کرے. جب پہلے کرے گا تو اس کو بڑا اجر ملے گا. اس مثال سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جب پہلے کرے گا تو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ پہلے جب صبر کرے گا اس کا اجر پیچھے بیان ہوا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ کے نیک بندوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے ہیں سہل بن عبداللہ التستری، ان کا بھی ارشاد اسی تفسیر میں موجود ہے. فرمایا کہ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. جب اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، انہوں نے فرمایا صار الصبر عیشا، پھر صبر مزے کی چیز ہے. صبر مزے کی چیز ہے، اس سے زندگی بڑی مزے کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو جب اللہ خوشخبری دے رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اس لیے اللہ اس میں خوشخبری دے رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں حضرت سہل الصبر صبران، صبر 2 قسم کا، صبر عن معصیت اللہ فہذا مجاہد وصبر علی طاعت اللہ فہذا عابد. ایک صبر ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے، یہ مجاہد ہے. جو اللہ کی نافرمانیوں سے رک رہا ہے وہ مجاہد ہے. اور ایک صبر ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداریوں پہ آ جائے، یہ آدمی عابد ہے. ایک مجاہد ہے اور ایک عابد ہے. اب مجاہد کا کام زیادہ ہے، مجاہد کا کام زیادہ ہے، اس نے جہاد کرنا ہے، اس نے لڑنا ہے. تو پہلا صبر کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے، یہ صبر مجاہد ہے. یہ صبر کر رہے آدمی مجاہد ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ اس خواہش کو پوری کرو، اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو. اور جب وہ خواہشیں اللہ کی نافرمانی ہیں تو انسان اس کو روکتا ہے اور نفس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اپنے ساتھ لڑائی کرنا، جب اپنے ان غلط خواہشات کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو یہ مجاہد ہے. اور دوسرا آدمی جو اللہ کی فرمانبرداریوں پہ آتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کروں، یہ میں نیک عمل کروں، یہ بھلائی کا کام کروں، تو یہ آدمی عابد ہے، عبادت گزار ہے. تو زیادہ مشکل کام مجاہد کا ہے، عابد سے مشکل کام مجاہد کا ہے. تو ایک صبر مجاہد کا ہے، ایک صبر عابد کا ہے. اللہ سے کی نافرمانیوں سے بچنے والا یہ مجاہد ہے، فرمانبرداریاں کرنے والا یہ عابد ہے. اب دونوں صبر اپنانے ہیں، صبر دونوں اپنانے ہیں، صبر دونوں اپنانے. جب انسان دونوں صبر اپناتا ہے فَإِذَا صَبَرَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَصَبَرَ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ الرَّضَىٰ بِقَضَائِهِ. جب انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا صبر کرتا ہے اور اس کی فرمانبرداریوں پہ چلنے کا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کیفیت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلے زندگی میں، سارے انسان کی زندگی میں اللہ کے فیصلے، اس کا حکم ہے. انسان جن حالات میں تکلیف میں ہے، کہ اس کو خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس پہ انسان راضی رہے. اب یہ ذہن میں سوال آئے گا کہ راضی رہنا تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ دین یہ بات بتا رہا ہے، ہم اس پہ کیسے راضی رہیں گے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم راضی ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں، ان دونوں کا جواب دیتا ہوں. پہلے اس کی نشانی، جواب ایک آ گیا پیچھے، لیکن ابھی نشانی سن لیں، اس جواب کو بھی میں بتا دوں. نشانی کیا ہے
اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو انسان، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہی بیان فرما رہے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری، وعلامۃ الرضا سکون القلب، وعلامۃ الرضا سکون القلب مما ورد علی النفس من المکروہات والمحبوبات۔ جب انسان خوشیوں میں بھی اس کا دل سکون میں رہتا ہے اور تکلیفوں میں بھی اس کے دل میں سکون رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ خوشیوں میں بھی سکون اور تکلیف میں بھی سکون، کیونکہ انسان خوشی میں بھی بعض دفعہ اس کا دل بے قرار ہوتا ہے اور پریشانی میں بھی دل بے قرار ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو جب زیادہ اچانک خوشی ملتی ہے تو کمزور دل کے لوگ خوشی کی وجہ سے ان کا دل کو نقصان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کئی جگہ اخبارات میں، واقعات میں، خوشی بہت ملی تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اسی طرح صدمہ بھی آتا ہے تو تب بھی ہارٹ اٹیک کئی لوگوں کو آ جاتا ہے، یہ کمزوری ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے جب انسان کا دل خوشی میں بھی سکون میں ہو اور تکلیف میں بھی سکون میں ہو، تو اس کا مطلب ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ یہ راضی رہ رہا ہے، اس کے دل میں سکون ہے۔ اب یہ سکون کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سکون ایسے پیدا ہوگا، یہ چیز پیچھے بیان ہوا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں پہ صبر کرتا ہے اور جب اللہ کی فرمانبرداریوں پہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ یہ چیز دے دیتا ہے، الرضا بالقدر، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت اس کے بعد خود آ جاتی ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے صلاحیت ہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے سے یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اس کی زندگی مزے کی ہوگی، پھر اس کی زندگی میں مزہ شروع ہو گیا، کیونکہ انسان پہ تکلیفیں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں، اور جب دل سکون میں ہو تو پھر زندگی میں مزہ۔ تو اس لیے پتہ چلا صبر بڑے مزے کی چیز ہے، صبر سے زندگی میں مزہ آتا ہے۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ پہلے تو یہ کہ دنیا میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے مزے تو پھر آگے بیان ہوں گے۔ حضرت خواص فرماتے ہیں، ابراہیم الخواص، الصبر الثبات على احکام الکتاب والسنہ۔ صبر کس کا نام ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت پہ انسان مضبوط ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ انسان مضبوط ہو، جم جائے، یہ صبر ہے، کیونکہ اس سے ہی سارے صبر آتے ہیں اور یہی صبر ہے اور یہی کامیابی ہے۔ حضرت رویم فرماتے ہیں، الصبر ترک الشکوہ، صبر اس کا نام ہے انسان اللہ سے شکایتیں چھوڑ دے، اللہ سے شکایتیں کرنا چھوڑ دے، یہ صبر ہے۔ ابھی اللہ سے شکایتیں چھوڑ دے، یہاں کو میں آگے بتاتا ہوں، اللہ سے شکایتیں چھوڑ دے۔ حضرت ذوالنون المصری فرماتے ہیں، الصبر هو الاستعانۃ باللہ، صبر یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے مختلف حالات میں تو انسان اللہ کے رجوع ہوتا ہے، مضبوطی بھی آتی ہے اور اجر بھی ملتا ہے اور کامیابی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ تو صبر میں مضبوطی بھی ہے، صبر میں کامیابی بھی ہے، اور صبر میں دل بھی مضبوط ہے، اور صبر میں اجر بھی ہے۔ الاستاذ ابو علی فرماتے ہیں، الصبر حدہ اللہ تعترض علی التقدیر، صبر یہ ہے کہ انسان تقدیر پہ اعتراض نہ کرے۔ تقدیر اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، مالگے میں کمی، کسی جان کا نقصان، کسی اور کا چیز کا نقصان، کسی کا فوت ہو جانا، یہ سب تقدیر ہے۔ تو انسان تقدیر پہ اعتراض نہ کرے، یہ صبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں
فَأَمَّا إِظْهَارُ الْبَلْوَى عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الشَّكْوَى فَلَا يُنَافِي الصَّبْرَ۔ انسان جب اللہ کے سامنے اپنی تکلیف ظاہر کرتا ہے لیکن ساتھ اللہ سے شکایت نہیں کرتا، ان چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے۔ اللہ سے تکلیف، اللہ کے سامنے تکلیف پیش بھی کرنی ہے کیونکہ اس سے مانگنا ہے، اور شکایت بھی نہیں کرنی، ہمیں یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تکلیف پیش بھی کرنی ہے کہ اللہ مجھے تکلیف ہے، اس سے مدد مانگنے کے لیے، اور شکایت بھی نہیں کرنی۔ شکایت کیا ہے کہ اللہ تو نے یہ مجھے تکلیف کیوں دی؟ یہ شکایت اندر اندر آتی، یہ تکلیف کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ شکایت ہے۔ یہ شکایت نہ ہو، اس کے سامنے اظہار ہو، اس سے مانگے، اپنی تکلیف رکھ دیں کہ تکلیف ہے۔ جیسے کسی کو درخواست دیتے ہیں، درخواست میں کیا ہوتے ہیں؟ اپنی مشکل بیان کی جاتی ہے، پھر ساتھ استدعا ہوتی ہے۔ رب العالمین سے بھی انسان درخواست کرتا ہے تو وہ تکلیف پیش کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ بھی بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے، اور وہی دین کی بنیاد اور دین کا مغز ہے۔ اس لیے صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور صبر میں انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور صبر میں انسان اللہ سے شکایت بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت ایوب کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ فرما رہے ہیں صبر کرنے والا پایا، اور صبر کیا، ان کو جان میں بڑی تکلیف تھی، بڑی بیماری تھی، اور وہ بہت دراز عرصے تک رہی، اور بہت زیادہ بیماری تھی، بہت زیادہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو تکلیف تھی۔ ان کو تکلیف، وہ بیماری ایسی تھی جس پہ انسان کو تکلیف بہت ہوتی ہے، ایسی بیماری تھی۔ اس تکلیف اور بیماری میں انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ ایک انسان ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے میں صبر کیا، لیکن دل کا حال دوسرا نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال کو بندے سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ایوب کو، اللہ کے پیغمبر ہیں، میں نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ اس کا مطلب ہے ان میں صبر بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نعم العبد، وہ میرے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی عمدہ بندے تھے، اللہ کو بڑے پسند، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند۔ اس لیے اللہ ان کی بندگی کی تعریف کر رہا ہے۔ بندگی یہی ہے کہ انسان تکلیفوں پہ اللہ سے شکایتیں نہ کرے، صبر کرے۔ انہوں نے صبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرما رہے ہیں، ایک جگہ فرمایا ہے ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، دوسری جگہ قرآن میں ان کی دعا بھی ذکر ہے۔ کیا دعا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ دعا بھی انہوں نے کی۔ اب دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنی تکلیف پیش کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر یہ کہ انسان اللہ سے شکایت نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس آیت میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ان کی زبان پہ ہی ہوتا ہے جب ان کو تکلیف آتی ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کے غلام ہیں،
اور غلام کو آقا کے سامنے مجال دم زدن نہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. اور اگلی بات، جب ہم اللہ کے ہیں وہ ارحم الراحمین، ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. اس فکرے کو ذہن میں رکھیں. وہ ارحم الراحمین ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. ہم اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں جتنا وہ ارحم الراحمین ہم پہ مہربان ہے. اس کو سمجھنا ہے. ہم اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں جتنا وہ ارحم الراحمین ہم پہ مہربان ہے. اس لیے یہ آیت بتا دیا انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. بات اس سے سمجھیں، ہم اللہ کے ہیں. یعنی جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم اپنے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں. ہم اپنے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے ماننا ہے. اور یہ جو اپنی اپنی بات آتی ہے یہ شیطان کی خواہش ہے. شیطان کی خواہشوں کو روکنا ہے، ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. یعنی ہماری جان اپنی نہیں ہے، جان کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے. اس کو سمجھنا ہے. ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہماری جان اللہ کی ملکیت ہے. جب جان اللہ کی ملکیت ہے تو ہمیں اس میں کوئی تصرف کا حق نہیں ہے. اس جان میں بھی اس کے حکم چلیں گے اور اسی کے حکم کو چلانا ہے. اور جب جان اس کی ہے تو پھر اس جان میں جو فیصلے کرے ہماری جان میں، ہماری ذات میں، وہ فیصلے اس کے صحیح ہیں کیونکہ چیز اس کی ہے. ہماری ذات ہماری نہیں ہے، ہماری ذات اللہ کی ملکیت ہے. اس کو ذرا سمجھنا ہے، ہماری ذات ہماری نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری ذات، اس کا تعلق اس دنیا میں جب ہم پہ ہمارے اندر روح ہے، یہ زندگی ہے، یہ ہم جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں. اور اگلی بات یہ سمجھنی ہے، جب ہم اس کی مخلوق ہیں، پیدا اس نے کیا، دنیا میں اس نے بھیجا، تو دنیا سے لے کے بھی وہی جائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ہر گناہ سے بچائے، کوئی بھی اپنے آپ کو مارتا ہے یہ خودکشی ہے. اور خودکشی حرام ہے. اور حدیث میں اس کی واضح طور پہ بتایا کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں. کیوں؟ کہ جان اس کی اپنی نہیں ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ اپنی جان کو لے. جان جس نے دی ہے وہی لے گا جب اس نے وقت مقرر کیا ہے. اس لیے جان کا بھی مالک نہیں ہے. اور جان کو مارنے کی کوشش کرے گا وہ گناہ، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. جب ہم اللہ کے ہیں تو ہماری سب چیزیں بھی اللہ کی ہیں، ہمارا کچھ نہیں. تو ہماری جان کا بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور ہماری چیزیں بھی اللہ کی ہیں. تو پھر جب سب کچھ اللہ کی ہیں اور اللہ کے ہم مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، تو پھر مالک کو اختیار ہے اپنی ملکیت میں جیسے چاہے کرے. مالک کو اپنی ملکیت میں سب کچھ کرنے کے اختیار ہیں. اس لیے ہمارے جو حالات ہیں وہ سب اس کا حکم ہے اور ملکیت اسی کی ہے. انا للہ. اور اگلی یہ بات سمجھنی ہے جو میں نے کہا، ارحم الراحمین ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. ارحم الراحمین ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جان اس کی ہے، دوسری ہمارا نفع اور نقصان وہ زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے دین کے احکامات کو انسان بڑی خوشی سے قبول کرے. ہم اپنا نفع نقصان نہیں جانتے، وہ ہمارا نفع نقصان جانتا ہے. اس نے حکم دیے، جان بھی اس کی ہے. اور اگلی بات، اگر ہم پہ تکلیف آتی ہے، تکلیف بھی اس لیے آتی ہے کہ وہ ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اس تکلیف میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اس تکلیف میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کی مثال لیں، جیسے ایک بچہ ہے. بچہ سمجھدار نہیں ہوتا. سمجھدار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی عقل ابھی بالغ نہیں ہوتی. اسی طرح
تو بچہ کچھ چاہتا ہے کہ میں ایسے کروں اور ماں باپ کہتے ہیں ایسے نہ کرو. کیوں؟ وہ چیز بچے کو نقصان دے رہی ہوتی ہے. بچہ اس پہ روتا ہے, چلاتا ہے, چیختا ہے, لیکن ماں باپ وہ چیز اس کو نہیں دیتے یا وہ چیز اس سے چھین لیتے ہیں. وہ چیز اس کو نقصان دے رہی ہوتی ہے. بچہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے میرے ساتھ برا کیا, کہ ماں باپ نے برا کیا, اچھا کیا, اچھا کیا. اس چیز میں اس کا نقصان تھا, ماں باپ نے اس سے چیز لے لی. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ اپنے اوپر اتنا مہربان نہیں جتنا مہربان اس کے ماں باپ ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اس مثال کو سمجھنا ہے کہ ہم اتنے اپنے پہ مہربان نہیں جتنا ارحم الراحمین ہم پہ مہربان ہے. غور کریں گے نقطہ سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے وہ مہربان ارحم الراحمین, وہ مہربان ماں باپ مہربان تھوڑے ہیں, وہ ارحم الراحمین ہیں. ماں باپ میں رحمت جو اس نے ڈالی ہے وہ اس نے ڈالی ہے کہ اس کی اپنی رحمت اس سے اتنی زیادہ ہے کہ شمار ہی نہیں کر سکتے. اب وہ ارحم الراحمین کی طرف سے اگر ہماری زندگی میں حالات آتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. وہ ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. اور اسی طرح اس کے جو احکامات ہیں اس میں ہمیں تکلیف لگتی ہے, لیکن وہ ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. بچے کو تعلیم کے لیے دل نہیں کرتا میں پڑھوں, ماں باپ کہتے ہیں پڑھو. اسی طرح ہے نا, تو بچہ اپنے پہ مہربان نہیں جتنے ماں باپ اس پہ مہربان ہیں. بچے پہ شوق گزرتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ بالغ نہیں ہے. اور ہم اللہ کے حکموں کو اختیار کرنے میں ہمیں بھی شوق گزرتا ہے, اس لیے کہ ہمارا ذہن دینی طور پہ بالغ نہیں ہے. سمجھنا, ہمارا ذہن دینی طور پہ بالغ نہیں ہے. جب ذہن دینی طور پہ بالغ ہو جائے گا تو اللہ کے ہر حکم کو ہم خوشی سے قبول کریں گے. ایک یہ بھی نقطہ سمجھ میں آیا. اور اگلا نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہے ہم سے زیادہ. پھر وہ جو تکلیفیں ہم پہ آتی ہیں, سبحان اللہ, وہ تکلیفیں بھی ہم پہ مہربانیاں ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک مہربان طبیب مریض کو کہتا ہے کہ تم نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھانا. اب مریض جب 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتا تو اس کو پریشانی ہوتی ہے, روز اس کو عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کی. اور مرتبہ وہ کسی دعوت پہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, یا اس نے گھر میں دعوت کی ہوتی ہے, اور اسی دن اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آج تم نے 2 وقت کھانا نہیں کھانا, آج 2 وقت روٹی نہیں کھانی. اب وہ دعوت میں اس نے سب چیزیں بنوائی ہوتی ہیں, وہ وہاں بیٹھا ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. دل اس کا کرتا ہے نا. اب نادان ہوگا, کہے گا کہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے, اس نے مجھے روکا ہے. وہ کون ہے؟ نادان ہے. اور دانا کہے گا ڈاکٹر مہربان ہے, اس نے مجھے 2 وقت کا کھانا اس لیے روکا ہے کہ میرا ہضم کا جو فساد ہے ٹھیک ہو جائے, پھر میں اس کے بعد کھاؤں گا. اب یہ جو تکلیف آئی ہے اس میں اس کے فائدے کے لیے, یہ مثال تھوڑی سی ہے. رب العالمین کی مہربانی اور اس کا بندے سے معاملہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے, وہ تصور نہیں ہو سکتا. وہ جب تکلیف دیتا ہے, انسان پہ تکلیف آتی ہے, انسان کہتا ہے یہ چیز مجھے نہیں مل رہی, لیکن اس میں بندے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح اس ڈاکٹر نے کہا اس کا فساد ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے معدے کا, روٹی نہیں کھا کے, اسی طرح جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پہ بندے کی تزکیہ ہوتا ہے, صفائی ہوتی ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے. تو بندے پہ جو کیفیت آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بندے پہ زیادہ مہربان ہے. اس لیے کیا تعلیم دی کہ بندہ صبر کرے, اللہ کے حکموں پہ بھی صبر اور حالات پہ بھی صبر. اللہ کے حکموں پہ خوشی کو خوشی سے قبول کرے اور حالات کو بھی خوشی سے قبول کرے, اس میں فائدہ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ کا یہ مطلب بیان کر رہا ہوں. یہ مطلب اِنَّا لِلَّهِ کا میں نے بیان کیا ہے, جو ہم پڑھتے ہیں نا ہم پر اِنَّا لِلَّهِ کی جو میں نے ساری تشریح کی ہے, یہ ساری اِنَّا لِلَّهِ کی تشریح کی ہے. ہم اللہ ہی کے ہیں, اس کی ملکیت ہیں, جیسے چاہے ہم میں فیصلہ کرے, اور اس کا فیصلہ ہم پہ ٹھیک ہے, ہم پہ ہم سے زیادہ مہربان ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جب لوٹ کے جانا ہے تو جو ہمیں تکلیفیں دنیا میں آئی ہیں اس پہ جب ہمیں اجر دے گا تو اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم اتنے خوش ہوں گے, ہم کہیں گے تکلیفیں کم ملی ہیں, زیادہ ملتی, آج ہمیں نعمتیں اور ملتی. اس لیے حدیث پاک میں ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتی قبضتم ولد عبدی، جب کسی انسان کی بچے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے بیٹے کی روح کو تم نے قبض کیا ہے؟ فرشتوں کو پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نام اے پروردگار روح قبض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، اس کے حکم سے ہوا ہے، لیکن وہ مہربانیاں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں قبض کر لی ہے؟ وہ کہتے ہیں قبض کر لیا روح۔ یہ جو ساری بات ہے اس کی مہربانی ہے، اس میں یہ ساری بات میں مہربانی ہے، یہ انسان نادان ہے سمجھتا نہیں ہے، وہ فرشتوں کو بلا کے پوچھتا ہے بتاؤ روح قبض ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں قبض ہو گئی ہے، قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے؟ دل کا پھل لے لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے انداز میں فرماتے ہیں دل کا پھل لے لیا ہے، بیٹے کو دل کا پھل قرار دیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا ثمرہ اور پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے بندے سے، یہ محبت پھر ادھر جا کے پتہ چلے گی، اور جن کو معرفت ہے وہ دنیا میں اس کی محبت حاصل کرنے کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبت دے دے، اللہ ہمیں محبت دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، اس کا دل کا پھل لے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پروردگار لے لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا؟ اس نے کیا کہا؟ ہاں یہ وہ پوری کیفیات ہیں، یہ پوری کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا تو اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن مہربانی کا اعلان وہاں فرماتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اے پروردگار اس نے تیری تعریف کی کہ الحمدللہ، اور واسترجع اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے یہ کہا۔ جب اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ ابھی ابھی، وَسَمُّوا بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، میری تعریف کا گھر، اس کا نام میری تعریف کا گھر رکھو۔ جس طرح میری تعریف کی وسعتوں کی انتہا نہیں، جس طرح میری تعریف کی خوبیوں کی انتہا نہیں، اس طرح اس کے گھر کی خوبیوں کی بھی انتہا نہیں، اس گھر میں سکون اور راحت کی بھی انتہا نہیں۔ جب وہاں جائے گا تو اس کو اتنا مزہ آئے گا، وَسَمُّوا بَيْتَ الْحَمْدِ، جس طرح میری تعریف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہاں جب اس گھر میں جائے گا تو اس مزے کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق